باسل ایپیسوڈ 16 دوران کی نظر یکلخ ٹیرس کی ریکنگ تھامے لڑکی جوئی پر پڑی۔ ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں وہ سپٹا کر پیچھے ہوئی۔ اف! اس نے دیکھ لیا کیا؟ دل تیزی سے ہچکولے کھانے لگا۔ خفقے کے مارے تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں آئی اور سلائڈنگ دروازہ سرکا فوراً بند کیا۔ کمرے کی حدت نے جسم کو راحت بخشی۔ میں کیوں یہی محسوس کر رہی ہوں کہ میں اس کے احسان تلے دبی ہوں؟ وہ بھی تو مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال ہی کر رہا ہے۔ ذہن دل کی خفقے کو کم کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے مہلک ڈریسنگ روم تک آئی، جہاں واش روم کے دروازے کے سامنے پوری دیوار میں سفید چمکتے دروازے والی الماری نصب تھی۔ آہستہ سے الماری کے دروازہ سرکایا تو آنکھیں اور قدم ایک ساتھ تھم گئے۔ یہ الماری نہیں، الماری نما پورا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک قطار میں لگے ہینگرز میں ان گنت پیش و قیمت جوڑے لٹک رہے تھے۔ جوتے کے ریکس میں چند جوتے بڑے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ لمحے بھر کے لیے ایسا لگا وہ کسی دکان میں کھڑی ہے۔ اچانک ذہن میں وہ لمحہ گون گیا جب دوران نے چین میں شاپنگ کے دوران اس کے جوتے اور کپڑے کا سائز پوچھ کر کسی کو بتایا تھا۔ یوں ہی شرمندگی کی حالت میں قدم اٹھائی کپڑوں کے سٹینڈز کے قریب آئی۔ قیمتی جدید طرز کی پینٹ شرٹ، جیکٹس، سکرٹس، گرم کوٹ جن کے گریبان پر لگے ٹیگ تک نہیں اتارے گئے تھے۔ وہ ہاتھوں کی مدد سے ان کو ایک طرف سرکاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں کے ہینگرز کے سرکنے کی آواز کے ساتھ کسی فون رنگ ٹون جیسی آواز تھی جو کمرے سے ابھری تو وہ چونکی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر بڑا انٹرکام بج رہا تھا۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ ریسیور اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو میم، آپ ریڈی ہیں؟ دوران سر نے کہا ہے کہ ڈنر آپ کو آپ کے کمرے میں پیش کر دیا جائے۔ روزین کی آواز فون بوتھ سے ابھری۔ میں فریش ہونے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ انٹرکام ریسیور رکھنے کے بعد وہ ملتزم کی حالت میں وہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ پھر لانگ گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ پینٹ کا انتخاب کرنے کے بعد واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تیز بارش، بجلی کی گرج چمک پورے کراچی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ آنسو برساتے آسمان والی یہ گہری شام ملک ہاؤس پر غم کا پہاڑ توڑے ہوئے تھی۔ لاؤنج سے اٹھتی چیخو پکار دل دہلا دینے والی تھی۔ ایک ساتھ کتنے ہی دل تھے جو پھٹنے کی حد کو پہنچ بگھا رہے تھے، بین کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں یاور کفن میں لپٹا ان سب کی چیخو پکار سے بہپہرا پرسکون پر نور سفید چہرے کے ساتھ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ سونیا دکھ سے نڈال ہوتی اور سربینا پلنگ کی پینٹ میں تھامے دھاڑے مار رہی تھی۔ دستگیر بیگم نڈھال تھی۔ ان کا سکتہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ یہ ٹک زد ساکن جھری دار آنکھیں غیر معمولی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ طلعت اور عصمت کے اونچی اونچی وین دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہے تھے۔ ان سب میں وہ موجود نہیں تھا جو یاور کی آخری چلتی سانسوں کے وقت تک اس کے ساتھ تھا۔ غم میں چور ملک ہاؤس میں کسی کو کیا خبر، وہ تو دور لائن انزائر کے سامنے موجود پارک میں بینچ پر سر جھکائے بے آواز آنسو بہا رہا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ رو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتا نمکین سیال تیز بارش میں ایک پل کے لیے بھی چہرے پر نہیں ٹھہر رہا تھا۔ تیز بارش کے تھپیڑے متواتر اس پر برس رہے تھے، مگر ذہن میں یاور ملک کی کہی ہوئی آخری باتوں کے جھگڑے چل رہے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ذہن میں وہ آخری منظر ہزاروں بار دہرا چکا تھا۔ وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتا تھا، اسے پلٹ دینا چاہتا تھا۔ اتنا بے بس تھا وہ، اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکا اور اس کا ہر دل عزیز باپ جیسا اس کے ہاتھوں میں جان دے گیا۔ سفید چادر میں لپٹا بستر مرگ پر لیٹے یاور ملک نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان گنت نالیوں میں جھگڑا نہ تو چہرہ، آنکھوں گرد گہرے حلقے۔ وہ تو 1 مہینے میں برسوں کے بیمار لگ رہا تھا۔ دل کے ایک جھٹکے نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 19 سالہ دوران اس کے بیڈ کے قریب کھڑا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دوران، مجھے لگ رہا ہے میں اب زیادہ دیر نہیں ہوں یہاں، میرا وقت بہت قریب ہے، نکاہت سے کہتے ہوئے نگاہیں دوران کے چہرے پر لگائے ہوئے تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں چمک نہیں تھی۔ چاچو ایسی باتیں مت کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ دوران کی بات پہ یاور کے پرمصدع چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ پلاہٹ زدہ گال جو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، مسکراہٹ کے سبب اوپر کو اٹھے۔ یہ مسکراہٹ 1 مہینے تک یہ جاندار مسکراہٹ اس کے سرخ چہرے کے پیچھے کھینچتی تھی تو خوبصورت چمکتی آنکھیں اور چمکنے لگتی تھیں۔ دوران، میں جاتے ہوئے تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ تمہاری زندگی سے جڑا ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تو بہت زیادتی کر جاؤں گا تمہارے ساتھ، شازیہ باجی کے ساتھ۔ وہ ایک پل کے لیے نگاہیں جھکا گیا۔ دوران اس کے ہاتھ کی کپاہٹ اپنے ہاتھ پہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ بولنے کے باعث اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ چاچو بعد میں بتا دیجیے گا، ابھی مت بولے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے زیادہ بولنے سے۔ دوران اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے محبت سے منع کیا، جبکہ ذہن ان کی کسی انہونی سوچ پر ٹھٹک گیا تھا۔
وہ کوئی بہت ہی گہرا راز بتانے جا رہے تھے، ایسا راز جو اس کی کایا پلٹ کرنے والا تھا۔ نہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ وہ نظریں چرا کر کانپتے لہجے میں ان پر یہ حیران کن انکشاف کر گئے جن کے لیے وہ ذہن کو تیار ہی کر رہا تھا۔ دوران نے حیرت سے بھویں کھٹی کی، چہرے پر ایک سایہ لہرا گیا۔ ایسا انکشاف؟ تمہاری ماں ایک امریکن یہودی عورت تھی، لیکن وہ نوین بھائی کی بیوی نہیں تھی۔ مطلب تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے۔ یاور نے نگاہیں اٹھائی جن میں شرمندگی کی گہری چھاپ تھی۔ سانس کے اکھڑنے میں اضافہ ہو چکا تھا مگر دوران اب متوحش کھڑا تھا۔ پھر میں کس کا بیٹا ہوں؟ حیرت میں ڈوبی دور کنویں سے آتی آواز۔ وہ ہنوز بھویں سکوڑے حیرت زدہ کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ تمہیں یہاں صرف نوین بھائی کا بیٹا بنا کر لایا گیا ہے۔ یامر ملک نے نگاہیں کا زاویہ پھر سے بدلا۔ سانس کا اکھڑنا اب ہلکی سی کھانسی میں بدلنے لگا۔ تمہارا اصل باپ کون ہے یہ صرف اسری بھائی جانتے ہیں۔ مجھے یہ حقیقت بہت دیر سے پتہ چلی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا یا ان کا گریبان پکڑتا، زندگی نے میری میعاد کم کر دی۔ کھانسی کے باعث یاور کی آواز اکھڑنے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی کھانسی اب شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ پتلیوں میں پانی چمکنے لگا۔ دوران کو ایسا کھڑا تھا مانو کاٹو تو لہو نہیں۔ دیکھو، اسفی بھائی نے نہ صرف میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ میرے باپ جیسے ہیں۔ میں نہیں جانتا انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا، لیکن تمہیں سچ بتانا میرا فرض تھا۔ کھانسی اب زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ہر لفظ کے بعد بے تحاشا کھانستے ہوئے یاور نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ چاچو، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ دوران نے حواس باختہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی طرف تقریباً بھاگا تھا۔ بارش کے تھپیڑے اس کی پیٹھ پر اور گالوں پر لگاتار پڑ رہے تھے۔ یاور کی موت اس سے محبت کرنے والے ہر ایک رشتے کے ساتھ دوسرے رشتے کو بھی نگل گئی۔ ایک تو وہ یاور کے بعد اسفند ملک کو دل میں ایک مقام دیتا تھا۔ یاور نے جاتے جاتے اسفند ملک کے اس مقام کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ ملک خاندان کا خون نہیں تھا، وہ نوین بھائی کا بیٹا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ اسفند ملک اسے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے لائے تھے، آخر کیوں؟ یاور چاچو کو یہ بات کب اور کیسے پتا چلی؟ وہ آج ایک انسان سے ایک مہرہ بن گیا تھا، جیسے اس کی ماں نے شاید بیچ دیا تھا، اور اسفند ملک جیسے سفاک انسان سے خرید کر ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کل تک وہ ملک ہاؤس میں قدم رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا بھی کچھ حق ہے اس گھر پر، لیکن آج پتا چلا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو کٹ پتلی تھا جس کی تو اسفند ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ نچا رہا تھا اور وہ ناچ رہا تھا۔ دھڑام سے کوئی آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ جہازی سائز کمرے میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں موجود گہرے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ صبح 8 بجے سے کمرے میں یوں بے مقصد بیٹھی تھی اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا روزین اسے کمرے میں ہی دے گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر روزین نے بتایا تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دوران نے اسے بھیانک پنجرے سے لا کر اس حسین پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کا شوق اسے تھا ہی نہیں۔ بلکونی سے کمرے اور کمرے سے بلکونی، اب تک وہ ہزاروں چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹانگیں لٹکائے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستن نے گھنٹوں پر محیط خاموشی کو توڑا۔ نگاہیں دروازے پر اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ روبی نک سک سے تیار ڈریس کوٹ پینٹ میں ملبوس دروازے کے ہتھے کو تھامے کھڑی تھی۔ جو احترام اپنی جگہ سے اٹھی۔ سامنے کھڑی خوبصورت عورت کی آنکھوں میں خود کے لیے موجود بے پناہ نفرت اس سے مخفی نہیں تھی۔ وہ دوران کی کیا لگتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا وہ اس گھر کا اہم فرد ہے۔ قیمتی لباس، چمکتے سنہری بال ریشم کے دھاگوں کی طرح کندھوں کو چھو رہے تھے۔ آنکھوں کے گرد اور گردن پر ہلکی سی جھریاں میک اپ سے بھی نہیں چھپ سکی تھی۔ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دوران کو کب سے اور کیسے جانتی ہو؟ پھیکے سے لہجے میں جانتی نگاہیں اس پر گاڑے وہ سوال کر رہی تھی، جو اس کے لب و لہجے اور خود کو جانچنے نگاہوں سے گڑبڑا گئی۔ ایسا کچھ تو دوران کے ساتھ اس نے کچھ بھی طے نہیں کیا تھا کہ کوئی اگر یہ سوال کرے گا تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ پسندگی کا کیا چکر ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی دوران نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا اس سب کے بارے میں۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنے سالوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی تم اور اس کی یہ محبت؟ جی کہ کچھ بھی جواب نہ دینے پر وہ نخوت سے اپنے سوال کو تفصیل سے دہرا رہی تھی۔ ہم کراچی میں ملے تھے۔ اپنی گرہٹ پر قابو پاتے ہوئے متوازن لہجے میں مختصر جواب دیا۔ روبی احتیاطاً مسکراہٹ کو گہرا کر چکی تھی۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، کراچی میں ہی ملے ہوگے۔ دوران بھی 7 سال پہلے کراچی میں ہی تھا، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔
خامدار ابرو بڑے معنی خیز انداز میں اچک کر سوال کیا۔ جوئی کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، ذلت جیسا احساس۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات سمجھ آ جانے پر بھی حیرت ظاہر کی۔ دوران نے اس امتحان سے گزرنے کے لیے اسے تیار کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اس وقت بری طرح تعذب کا شکار تھی۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو، سمجھ جاؤ گی۔ روبی کی ناک نخوا سے اوپر چڑھی تھی، لہجہ کاٹدار تھا اور لبوں پر استحضا مسکراہٹ نے جوئی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زمین میں گڑ جانا جیسا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے بالوں کو درست کر گیا جو نہانے کے بعد پھر سے اپنی ایسی گنگریالی حالت میں موجود تھے اور اب ڈھیلی سی پونی میں قید تھے جن سے کچھ لیٹیں نکل کر گالوں سے گردن کو چھو رہی تھی۔ کل والے لباس کے اوپر اس وقت وہ سیاہ سفید شال کو کندھوں پر ڈالے ہوئے تھی۔ میں حیران تو اس بات پر ہوں دوران کیسے اتنی معمولی شکل کی لڑکی سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ روبی نے بڑے ناز سے اپنے ریشمی بالوں کو جھٹکا دیا۔ دوران کی پسند کبھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ عقب سے دوران کے سپاٹ مگر کرجدار لہجے میں کہے گئے جملے پر وہ دونوں ایک ساتھ چونکی۔ گہرے نیلے رنگ کی گول گلے والی جرسی کے نیچے نیلے جینز پہنے وہ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نکھرا چہرہ وہ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ جوئی کا اترا چہرہ اور روبی کی موجودگی پل بھر میں دوران کو سب سمجھا گئی۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کہ سربینا جیسے چاند کو تم نے اس گرہن کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ روبی کے چہرے میں برسوں کا زہر امڑ آیا تھا۔ وہ جوئی پر سے توجہ ہٹا کر اب تیوری چڑھائے دوران سے مخاطب تھی۔ ٹھکرایا انہیں جاتا ہے جنہیں اپنایا جاتا ہے۔ ٹھہرا مگر چبھتے لہجے میں روبی کی طرف بنا دیکھے جواب دیا۔ اسی طرح چلتا ہوا جوئی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سویٹ ہارٹ، کیسا لگا اپنا گھر؟ چہرہ کا رخ جوئی کی طرف موڑا۔ روبی کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے مسکراہٹ سجائے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ محبت میں ڈوبا بشیری میں لہجہ جہاں جوئی کی گھبراہٹ پر مرہم بنا وہاں روبی دل ملا اٹھی۔ اچھا ہے، بمشکل لہجے کی گھبراہٹ پر قابو پا کر دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ روبی کے ناک کے نتھے پھول رہے تھے۔ دوران اب مکمل طور پر جوئی کی طرف رخ موڑ چکا تھا، اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو کم کیا۔ جھوٹ، تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہے گھر؟ چلو گھر دکھاؤں تمہیں، اور بتاؤ تمہیں کہاں کہاں چینج چاہیے؟ جوئی کے چہرے پر آتی لٹ کو دائیں ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کان کی لوں پر دوران کی انگلیوں کا لمس سنسناہٹ بن کر رگ و روپ میں اترنے لگا۔ روبی کا چہرہ آتش ہوا۔ یہاں مزید ٹہرنا خود کو جلسانے کے مترادف تھا۔ وہ بھی باہر جانے کے لیے نکلا تھا جب روزین نے بتایا کہ میم روبی جوئی کے کمرے میں گئی ہے۔ غصے سے جبڑے بھینچے وہ فوراً اوپر آیا تھا اور یہاں کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جو اس نے سوچا تھا۔ پچھتاؤ گے ایک دن، بہت پچھتاؤ گے۔ خیر ایسی بے مایہ لڑکیوں کا جادو زیادہ دیر نہیں رہتا۔ روبی نے تسمخانہ جملہ ادا کیا، کندھے اچکائے، پلٹی اور تیز تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ دوران نے ضبط سے پھیکی مسکراہٹ سے جائے پہلے جوئی کی طرف دیکھا، پھر لب بہنچے غصے سے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے تھے۔ روبی کا یوں جوئی کو لے کر کڑنا اسے اندرونی سکون دے رہا تھا۔ ایک دو منٹ خاموشی رہنے کے بعد ضبط کرتے چہرے کے ساتھ وہ جوئی کی طرف متوجہ ہوا جو مجرمہ کی طرح اترا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ سوری، یہاں کے افراد کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکا۔ دائیں ابرو پر انگلیاں چلاتے ہلکی سی شرمندگی ظاہر کی۔ ایک ہاتھ پینٹ کے جیب میں ڈالے اور دوسرے سے بھویں سہلاتا ہوا وہ شاید تعارف کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ یہاں میرے علاوہ 3 لوگ اور موجود ہیں۔ کل لانچ میں جو ملے تھے وہ ہے اسون ملک، یہ جو ابھی گئی ہیں یہاں سے۔ ہلکا سا خم لیتے ہوئے جیب سے ہاتھ نکال کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ روبی کی آنکھیں پتلیاں فوراً اس کے اشارے کی طرف اٹھی۔ یہ روبی ملک ہے، اسون ملک کی وائف۔ جوئی آسکی سے یوں سر ہلا رہی تھی جیسے وہ کوئی سبق پڑھا رہا ہو۔ وہ صرف نام بتا رہا تھا، رشتہ نہیں۔ جوئی الجھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے، برہان ملک۔ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ لوگ؟ بے ساختہ سوال تھا۔ وہ ان سب کے نام نہیں، دوران سے ان کا رشتہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ میری کیا لگتی ہیں؟ سپاٹ اور روکھے لہجے میں الٹا عجیب سوال تھا۔ بھویں کھٹی کیے وہ جوئی کی آنکھوں میں گہری آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی مٹھاس، لبوں کی مسکراہٹ سب غائب تھی۔ کتنا اجنبی لگ رہا تھا وہ، اور اس کے سوال نے آسمان سے زمین پر لانچا۔ جوئی کا چہرہ بیل بھرے میں دھواں ہوا۔ میں کچھ نہیں لگتی، خفت سے گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی جبکہ وہ اسی طرح سپاٹ چہرہ اور پیشانی پر بل لیے دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ کیا اتنا غلط سوال پوچھ لیا میں نے؟ وہ لج گئی۔ کون تھی یہ عورت، اور جس کو ٹھکرانے کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کون ہے؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں یہ سب جاننے والی؟ میں تو اس سے ایسے رشتے پوچھ رہی ہوں جیسے میں سچ میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ اس لیے اس نے مجھے میری اوقات دکھائی۔ بیڈ پر ڈھہنے کے سے انداز میں بیٹھی وہ ذہن میں ان گنت ابھرتے سوالوں کو سوچ رہی تھی۔ کمرے میں اب پھر وہ اور گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ رات کے اندھیرے کو چیرتی امریکہ کے چمکتے دمکتے مارتے اس بیچ بستہ رات میں جدید دنیا کا حسین نظارہ پیش کر رہی تھی۔
ان عمارتوں میں سے ایک عمارت کے 12ویں منزل پر موجود اس حسین اپارٹمنٹ کے لانچ میں سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہلکے زرد رنگ بالوں والی راہداری شیشے کی بنی دیوار کے پار امریکہ کے آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں پر نگاہ جمائے خوفزدہ وہ کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے اور دوسرا سفید ہاتھ دیوار پر رکھے۔ اب وہ لڑکی تم مجھے واپس لا کر دو گے؟ ہاروی کے کان کو لگے فون پر شوین کی گرجدار آواز ابھری۔ امریکہ واپس آئے، آج دوسرا دن کا اختتام تھا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شوین اس لڑکی کو بھول جائے گا اور وہ لوگ بھی چپ ساتھ لیں گے تو وہ غلط تھا، سراسر غلط۔ تم اس لڑکی کی قیمت بتاؤ کتنی ہے؟ تم سے پہلے بھی لڑکیاں خریدتا ہوں، سمجھو وہ میں نے خرید لی، بھول جاؤ اور چھوڑ دو اس بات کو۔ نہیں نہیں بھولوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ شوین کے چنگل سے آج تک کوئی لڑکی یوں بچ کر نہیں نکلی۔ وہ مجھے چاہیے، چاہیے وہ مجھے، وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ غصے سے آواز کانپ رہی تھی، جس کے بڑھتے غصے سے ہاروی کے چہرے پر خوف کے اثار بڑھ رہے تھے۔ دیکھو شوین، یہ پاگل پن ہے، دوران کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ مجھے خبر ملی ہے اس نے سیکیورٹی بڑھا لی ہے، کل وہ جو اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ بھی عام نہیں رہے گی۔ میں اسے یوں وہاں سے نہیں نکلوا سکتا، پھنس جاؤں گا میں، سمجھو اس بات کو۔ ہاروی نے بے چینی سے رخ بدلا، چہرے پر پچار کی تھی اور لہجہ التجائی تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے، مجھے اسے سزا دینی ہے، دردناک سزا، اس کے جسم سے خون تک نچوڑ لوں گا میں۔ وہ دانت پی سے غرار رہا تھا۔ ہاروی نے زرد پڑتے چہرے کی پیشانی سہلائی، زبان تلوے سے جا لگی۔ شوین اس پر گرج رہا تھا۔ تم اگر میری مدد نہیں کرو گے میں تمہیں ویسے ہی پھنسا دوں گا، تمہارا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دوں گا میں۔ ہاروی کی آنکھوں کے پتلے میں خوف ابھرا، پیلا اور پھر یک لقمہ ادم ہوا۔ دیکھو اس کے لیے پھر یہ مار دھار نہیں بلکہ کچھ سازش کرنی پڑے گی، دوران کی طرح چلاکی سے اس لڑکی واپس لانی پڑے گی۔ ہاروی کا گہری سوچ میں ڈوبا لہجہ تھا۔ دوران کو مات اس کے انداز میں دینے تھے، شوین کو لڑکی واپس دیے بنا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ سازش کرو، کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی چاہیے بس، زندہ سلامت۔ شوین فون بند کر چکا تھا، جبکہ ہاروی اب تک فون کان سے لگائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رخ پھیرے پھر سے شیشے کی بنی دیوار کی طرف موڑا، آنکھ کی پتلی میں اب روشنیاں چمک رہی تھیں۔ کراچی یونیورسٹی آف کامرس کی وسیع عمارت میں لان راہداریاں، جماعت کے کمرے اور لائبریریوں میں ان گنت طلبہ کتابوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ وہیں گھاس میں بیٹھی جوئی کی گود میں کھلی کتاب پر گرتے آنسو وقت میں جذب ہو رہے تھے۔ سفید سوٹ میں ملبوس سبز گھاس پر بیٹھی وہ غمناک مگر معصوم اور مقدس لگ رہی تھی۔ آمنہ نے محبت سے جو کہ آنسو سے تر چہرے کو دیکھا۔ جوت کا کیس بہت الجھ گیا تھا، وہ جوئی کی ہر طرح کی مدد کر رہی تھی، لیکن جن کے بیٹے کی جان گئی تھی وہ شہر کا مالدار خاندان تھا جو کسی صورت اپنے بیٹے کے قاتلوں کو نہیں بخش رہا تھا۔ جوئی چپ کرو، بس کرو، میں تو تمہیں بہت مضبوط لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم ٹوٹ رہی ہو، دیکھو اللہ پر چھوڑ دو سب، سنبھال لو خود کو۔ آمنہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کے امتحانات سر پر تھے اور جو اس پریشانی میں پڑھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا پورا گھر جوت کی پریشانی میں بکھر گیا تھا، جان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ میں نہیں ہوں مضبوط، میں صرف لڑکی ہوں آمنہ، میں تھک گئی ہوں اس پریشانیوں سے، ان ذمہ داریوں سے، نہ ختم ہونے والے دکھوں سے۔ مجھے سکون چاہیے، ذہنی سکون، قلبی سکون۔ دائیں بائیں سر ہوا میں مارتے ہوئے وہ آمنہ کے سامنے ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ بے آواز نہیں رو رہی تھی، گھر کو حوصلہ دیتے دیتے وہ خود اپنا حوصلہ ختم کر چکی تھی۔ ٹیوشن، کورٹ، گھر، یونیورسٹی، وہ لٹو کی طرح گھوم گئی تھی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ آمنہ کی بات پر وہ روتے روتے تھم گئی، آنکھوں کی پتلی سے ٹوٹا آنسو اب کتاب پر نہیں گرا تھا کیونکہ چہرہ جھکا نہیں ہوا تھا۔ اب وہ چہرہ اٹھائے سامنے آمنہ کی طرف دیکھ رہی تھی، آنسو گھال پر بہتے گردن کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اللہ ہر انسان کو دیکھتے ہوئے اس پر آزمائش ڈالتا ہے، وہ سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہیں کیسے پتا یہ میری آزمائش ہے؟ یہ سزا بھی تو ہو سکتی ہے۔ جوئی، سزا میں کوئی انسان اللہ کے قریب نہیں آتا۔ آمنہ مسکرائی اور اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھایا۔ آزمائش میں مبتلا انسان اللہ کے قریب آتا ہے، سکون کی تلاش میں وہ صراط المستقیم چنتا ہے، جیسے تم۔ جوئی اب تک بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، اس کی باتوں سے پتہ نہیں کیوں دل کی تکلیف کم ہونے لگی تھی، ایسا جیسے کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ تو یہ سزا نہیں ہے جوئی، یہ آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے تو کبھی کچھ دے کر آزماتا ہے۔ ٹھہرا پرسکون لہجہ تھا۔ کب ختم ہوگی میری آزمائش؟ پھیکا سا لہجہ، تھکن سے چور آنکھیں، بکھرا بے پرواہ سا حلیہ وہ آمنہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تم دل سے بے خوف ہو کر کلمہ پڑھو گی، ذہن جن باتوں پر ایمان لے آیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دل کو بھی اس ایمان سے روشن کر لو۔ آمنہ نے بات مکمل کرنے کے بعد لب بھینچے، اس کی آنکھیں شفاف تھی، روشن، اس کے دل کی طرح، اس کے کامل دین کی طرح منور، سب روشن ہو رہا تھا۔ دل میں سکون اترنے لگا، ذہن میں چلتے ہتھوڑے بند ہو گئے،
جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری، جوئی نے آنکھیں بند کی۔ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ چارپائی پر لڑکھڑاتا جان چھت کو گور رہا تھا۔ کرسی پہ بیٹھی مریم بوڑھی ہو گئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ سنینا لاغرس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ میری معصوم چہرہ لیے کھڑی تھی، جوا سلاختوں کو تھامے کھڑا تھا۔ جھانکے سے کچھ ٹوٹا، جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولی۔ آمنہ، میرے گھر والے! خوف ابھرا، پھانس اٹکی، دل کی آنکھیں تکلیف سے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والا سکون ختم ہوا، آنکھیں جلنے لگی، دماغ میں پھر سے کچھ ٹھک ٹھک کی آواز بجنے لگی۔ دیکھو جوئی، میں نے کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کی ہے، صرف سچ اور سیدھا رستہ دکھایا ہے جو میرا فرض تھا۔ اب یہ تمہیں خود چلنا ہے۔ تم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہو، ہر بات اچھے سے جانتی ہو، سمجھتی ہو۔ آمنہ ایک ہی سانس میں اتنا سب کچھ بول کر یکدم رکی۔ 1 2 3 سیکنڈ، میرا ساتھ یہیں تک تھا، اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ کندھے پر بیگ ڈالتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی، پیٹھ موڑے قدم آگے بڑھا دیے۔ جوئی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی، ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ دورانگ ولاس کے لاؤنج میں رکھے صوفے پر سیاہ سوٹ بوٹڈ اٹل مضطرب چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے صوفے پر خمدار بوئیں اٹھائے روبی کے برابر میں شکن آلود پیشانے لیے بیٹھے اسفن ملک کے کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دوران کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جب اسفن ملک، روبی اور برہان نے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ آج وہ 3 دن بعد دورانگ ولاس آیا تھا۔ پچھلے 3 دن وہ دورانگ ولاس اور دوران کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات میں مصروف رہا تھا۔ آج دوران کے پیغام پر وہ یہاں آیا تھا کیونکہ دوران کے مطابق اسے بھی سیکیورٹی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی جوئی اور دوران کو اب سے یہیں رہنا تھا۔ آپ سب بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس خبر کو سچ مانتا ہوں کہ دوران نے پہلی وائرل ویڈیو سے صرف اپنا امیج سیو کرنے کو وہ سب گھڑا تھا۔ اسے نہ تو اس لڑکی سے پیار ہے اور نہ ہی اس سے کبھی شادی کرے گا۔ کچھ دن یہاں رکھے گا، عیش کرے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ استحاضیہ لہجے میں کہتا برہان نے کندھے اچکائیے۔ بروس اور ہاروی نے سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم فرد کے ذریعے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ دوران اس لڑکی کو پرپوز کرنے کا صرف ڈرامہ کیا ہے۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی ہوں نہ ہاں۔ اس لڑکے کو یہاں لا کر تو جیسے وہ بھول ہی گیا ہے۔ روبی نے فوراً برہان کی بات کی تائید کی۔ اسفن ملک نے سانس باہر انڈیلی۔ وہ جو اس دن سے اس عجیب و غریب محبت کو لے کر تجسس اور فکر میں مبتلا تھے، اب کچھ تسلی ہوئی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ کیوں اٹل ایسا ہی ہے نا؟ اسفن ملک کے چہرے پر چھائی پریشانی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ اٹل نے سر اوپر اٹھایا اور وہ کیا جواب دیتا، تہذب حالت میں پہلو بدلا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں اس لڑکے سے شادی کر رہا ہوں۔ دوران کی آواز پر سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑی۔ سیاہ اور سفید چیک دار پینٹ کوٹ میں ملبوس نک شخص سے تیار ہوا وہ کب لاؤنج میں داخل ہوا تھا، ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ برہان کی بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسی۔ جب سے منڈیاں بھیجے آگے بڑھا۔ اٹل چلیں؟ ہونگ بنے بیٹھے اٹل کے پاس آ کر اسے ہاتھ سے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ اٹل نے سپٹا کر ٹائی درست کی، کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اس کو تو جیسے جان میں جان آئی۔ اسفن ملک ہمیشہ سے دوران کے بجائے ساری معلومات اس سے نکلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیچھے لاؤنج میں رہ جانے والے باقی تینوں نفوس اب بس خاموش سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جو کہا ہے وہ سچ ہے مطلب؟ اٹل نے قدم سے قدم ملاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ دوران کے واقعی شادی کرنے کے بارے میں ابھی تک وہ ابھی متذب کا شکار تھا۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب ہوگا، جانتا تھا میں، اس لیے اس لڑکی کو یہاں لایا ہوں، اور اگر یہاں لایا ہوں تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ مقصد سے پیچھے ہٹنا سیکھا نہیں میں نے، اعتماد سے کہا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگایا، ملازم سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ فوراً گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، جبکہ اٹل دوران کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا۔ گاڑی آہستہ سے کھلتے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ سورج کی سنہری منگت ٹھنڈی کرنیں سمندر کے نیلے شفاف پانی کو چھو رہی تھی۔ امریکہ کے جنوب میں واقع یہ دلکش سمندر اس معمول کی چہل پہل کے لیے ہوئے تھا۔ جہاں بہت سے لوگ ساحل پر سورج کی حدت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں ایک طرف گہرے سمندر میں ساحل کی طرف آتی سفید پاور موٹر بوٹ پوری رفتار سے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سمندر کا پانی موٹر بوٹ کے پہیوں سنگ گھومتا ہوا اچھل اچھل کر اوپر بیٹھے نفس کو بھگو رہا تھا۔ دورانگ سرخ رنگ کی بنا سکین کی جیکٹ کے نیچے جینز زیب تن کیے اپنی تمام تر انائیوں سمیت بوٹ پر براجمان تھا۔ مضبوط کرستی بازو کی رگیں بوٹ کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامنے کے باعث تنی اور ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اور بھیگے ماتھے پر گرتے سنہری بال، چہرہ سختی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے پیچھے موجود 2 روبوٹ کو پوری رفتار کے ساتھ بوٹ بھاگتے ہوئے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں بوٹ پر موجود نفس کی طرف ہونے والی
لگاتار گولیوں کی بوچھار سے خود کو بچا رہا تھا۔ وہ بڑی رائفل کے ساتھ دوران پر مسلسل گولیاں چلا رہے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ بورڈ کے ہینڈل کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ یہ سارا منظر ساحل سمندر پر لگے ہاروی پروڈکشن کے جدید کیمروں میں قید ہو رہا تھا۔ ہاروی پروڈکشن ٹیم اس منظر کو فلما رہی تھی۔ کٹ شارٹ بریک، ویل ڈن دورانگ، بروس نے ہوا میں بازو اٹھایا اور پھر انگوٹھے سے نشان سے ریکارڈنگ کو روک دیا۔ امریکہ میں فلم کی بقایا شوٹنگ تیسرے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ایک 6 دن بعد فلمایا جانے والا یہ پہلا منظر تھا، جس کا دورانیہ 20 منٹ 3 سیکنڈ رہنے کے بعد بروس نے ٹیک لیا تھا۔ دوران کی بوٹ اب ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی، جسے ہی وہ پاور بوٹ ساحل پر روک کر نیچے اترا۔ ہاتھ میں ٹاول، پانی اور اس کا موبائل فون تھامے لڑکا تقریباً بھاگتا ہوا دوران تک پہنچا۔ سر اٹل سر بہت بار فون کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضروری بات ہے۔ پھولی سانس کے ساتھ لڑکا اسے اٹل کے بار بار فون آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ دوران اپنی کیبن کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اٹل کو وہ آج جوئی کی ضروری چیزوں کی شاپنگ کا کام سونپ کر آیا تھا۔ جوئی کو ابھی وہ دورانگ ولیز سے ایک پل کے لیے باہر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے سیکورٹی کا بھی تگڑا انتظام کروا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل رات جوئی کو اس کے تمام ضروری سامان کی ایک لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوران کے متوجہ ہوتے ہی لڑکے نے فون دوران کی طرف بڑھایا۔ دوران کے ہاتھ میں آتے ہی موبائل فون کی گھنٹی پھر سے بج اٹھی۔ موبائل اسکرین پر اٹل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اپنی کیبن کار کے قریب لگے کرسی پر بیٹھے اس نے فون کو کان سے لگایا۔ سیاہ چشمہ اب سر پر لگا تھا۔ ہیلو، بولو کیا ضروری بات ہے؟ فون اٹھاتے ہی سرائے سے پوچھا۔ لڑکا پانی کی بوتل کھول کر دینے کے بعد اب ٹاول سے دوران کے بال خشک کرنے لگا تھا۔ ضروری نہیں، عجیب بات ہے، اٹل کی ابھی سی آواز ابھری۔ دوران اب چہرہ اوپر اٹھائے پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ مطلب کیا عجیب ہے؟ کچھ گھونٹ حلق میں انڈیلنے کے بعد پانی کی بوتل کو لبوں سے ہٹائے متواضع لہجے میں پوچھا۔ جوئی نے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے جو لسٹ دی تھی، اس میں ایک عجیب بات ہے، بتاؤ گے تو ہی پتا چلے گا کیا عجیب بات ہے۔ دوران نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکے کو جانے کا کہا، جو اب اس کے کندھے اور بازو خشک کر رہا تھا۔ لڑکا اس کے روکنے پر کندھے پر ٹاول ڈالے ایک طرف ہو گیا۔ اٹل کے حیرت زدہ لہجے نے اسے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کو ایسی بھی کیا عجیب بات تھی؟ جوئی نے اپنے ضروری سامان کی لسٹ میں قرآن پاک اور جان نماز منگوایا ہے۔ اٹل کی بات پر دوران کے منہ کی طرف پانی کی بوتل لے جاتے ہوئے ہاتھ تھم گیا۔ پیشانے پر حیرانگی کے شکن ابھرے، لیکن اگلے ہی پل معدم ہوئے۔ غور سے دیکھ، قرآن نہیں بائبل ہوگی۔ دوران میں پڑھا لکھا ہوں، صاف صاف لکھا ہے ٹرانسلیٹ اور تفسیر قرآن پاک اور ایک عدد جان نماز۔ اٹل اب کی بار اور الجھ کر اپنے ہی الفاظ پر زور دے رہا تھا۔ دوران کی بھویں کچھ زیادہ پیشانے پر پھر سے سمٹ گئیں۔ وہ تو کرسچن، ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کرسچن ہے، پھر یہ قرآن پاک اور جان نماز ہے نا کچھ عجیب۔ اٹل نے برخاستہ اس کی بات کی تائید کی اور تشویش کو ہوا دی۔ عجیب تو ہے، وہ بھلا قرآن پاک اور جان نماز کیوں منگوائے گی؟ دوران نے پانی کی خالی بوتل پر سوچ انداز میں ایک طرف رکھی میز پر کھڑی کی، چشمے کو بالوں سے اتار کر پانی کی بوتل کے ساتھ رکھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو لے کر تمہارا جو ڈر ہے وہ کہیں تمہارے لیے۔ اٹل اپنی بات مکمل کیے بنا خاموش ہو گیا۔ دوران کی پیشانی پر حیرت زدہ شکن اب غصے کے شکن میں تبدیل ہو رہے تھے۔ دوران ولیز میں تو اس دن کے بعد جوئی سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لسٹ کا پیغام بھی اس نے کل رات روزین کے ہاتھ بھجوایا تھا، لیکن ہاں، وہ جوئی کے ذہن میں پلتے عجیب خیالات کو بخوبی محسوس کرتا تھا۔ اس نے ان تمام خیالات کا ذکر اٹل سے بھی کیا تھا۔ جوئی اس سے نہ صرف بری طرح متاثر ہو چکی تھی، بلکہ وہ اپنے دل و دماغ میں بھی اسے اپنی زندگی کے سب سے اہم شخص مان بیٹھی تھی۔ سر اگلے ٹیک کے لیے آ جائیں۔ پاس سے آتے آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکل کر چونکا۔ لڑکا ہاتھ باندھے کھڑا اسے اگلے ٹیک کے لیے بلا رہا تھا۔ سر سے بولو باقی کل، مجھے گھر جانا ہے۔ چشمہ آنکھوں پر لگانے کے بعد ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھاگ بڑھتا اب کار کی طرف جا رہا تھا۔ بے شک، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ میں بہت بہت خوش ہوں آج تم جوئی سے جویریہ بن گئی ہو۔ آمنہ اس کے گلے لگی جب سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ سفید سرخ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ جوئی سے جویریہ بنے اس وقت آمنہ کے گھر کے مہمان خانے میں موجود تھی۔ کلمہ پڑھتے ہی جیسے دل روشن ہوا تھا اور روح میں سکون اتر گیا تھا۔ اس دن آمنہ کے سوال پوچھنے کے بعد سے آج دن تک وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ آخرکار اس کا شعور، اس کی عقل اور دل اللہ کے سچے دین کے آگے گھٹنے ٹیک گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، کوئی سمیٹ لے یہ چاہتی تھی۔ وہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ چرچ میں اور بائبل میں وہ سکون حاصل نہیں کر سکی تھی جسے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ملتا تھا۔ بے شک اس نے یہ قدم دوران کے لیے اٹھایا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ اللہ سے اور اس دین سے محبت بھی جڑ گئی تھی۔ آمنہ کے ابا نے اس کے مہذب تبدیل کرنے کی ساری کارروائی مکمل کی تھی۔ تم خوش ہونا جویریہ؟ آمنہ نے ایک دم سے اس سے الگ ہو کر سوال کیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بے آواز آنسو گال بھگو رہے تھے۔ ڈرنا مت،
ثابت قدم رہنا ہمیشہ۔ آمنہ نے تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شیطان بہت بہکائے گا اور روڑے اٹکائے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن یقین جانو یہ اس کے آخری وار ہوں گے۔ آمنہ بہت محبت سے اسے دین پر قائم رہنے اور بہادر رہنے کی ترغیب کر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک باسل تھی جو ہر رشتے، ہر چیز کو پشت پس ڈالے ہدایت کے راستے پر چل نکلی تھی۔ گہری سانس لیے اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کان سا خوبصورت پنجرا کشادہ گرسم نرم بیڈ پر وہ لیٹی، وہ پوری آنکھیں کھول کر چھت کو گھور رہی تھی۔ چھت کو نہیں، اس حسین پنجرے کے اوپری نوکیلے سرے کو گھور رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی گرم پوری گردن کو ڈھانپتی جرسی کے نیچے سفید جسم میں بلبوس کھلے گھنگریالے بالوں کی ایک طرف مانگ نکالے وہ ٹیرس میں کھلتی کھلی کھڑکی سے آتی سرد ہواؤں سے بے نیاز خیالوں میں گم تھی۔ پچھلے 6 دن سے وہ اس قید میں تھی۔ رنگ برنگے کھانے، پیش و قیمت لباس، ہر سہولت موجود تھی، مگر تنہائی اور یہ خاموشی قید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ حسین قید کہا جائے تو غلط نہیں، لیکن قید تو قید ہے۔ یہاں وہ خود کو اس ماحول کا حصہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ روبی کا رویہ، دوران کی پل پل بدلتی شخصیت، اس کمرے کا ہی ہو کر رہ جانا، ٹیرس سے بیڈ اور بیڈ سے ٹیرس، وہ 3 دن میں عجیب اضطرافی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس ہفتے دوران سے شادی کا کہہ دیا تھا، کسی دن یہ ابھی تک اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نرم قیمتی بیڈ اور ہر سہولت میں بھی دل نے سکون نہ پا کر اس بات پہ یقین کر لیا کہ سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ تب بھی جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور تب بھی جب سب ہو، اسے اللہ کی طرف واپس لوٹے بہت دن ہو چلے تھے، لیکن درست طریقے سے اس کے روبرو اس کے سجدے میں گر کر توبہ کرنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل دوران کے پیغام میں شکر ادا کیا۔ اسے قرآن اور جان نماز چاہیے تھا، مطلب اسے سکون چاہیے تھا۔ اسے لگا دوران مسلمان ہے تو گھر میں قرآن پاک ہوگا، مگر روزین سے پتہ چلا کہ گھر میں قرآن پاک کیا جان نماز بھی نہیں ہے۔ ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اس لیے اس نے لسٹ میں قرآن اور جان نماز لکھ دیا تھا۔ یوں ہی چھت لیٹے وہ چھت پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، جب ہلکی سی دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور سرخ چہرے کے ساتھ دوران دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ گرے ہوڈی اور نیچے تنگ جینس پہنے وہ اسے غصے سے گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنی دیر میں وہ حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھی، دوران بیڈ کے پاس اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ سپاٹ مگر غصے سے بھرے لہجہ تھا۔ جویریہ نے حیرت سے چہرہ اوپر کیا اس کو دیکھا، چہرہ بالکل لہجے سے میل کھا رہا تھا۔ کیا فضول حرکت؟ شرمندگی میں آہستگی سے پوچھتے ہوئی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے وجود کے سامنے چھوٹی موٹی سا احساس ہوا۔ حیرت اب بھی سیاہ آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ تم نے کل لسٹ میں کیا منگوایا ہے؟ دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ جویریہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 7 سال پہلے چھت کی ملاقات کے بعد وہ آج اس پر اسی انداز میں برہم ہو رہا تھا۔ ایک دم سے لگا اتنے دن میں ان کے درمیان کچھ نہیں، میری ضرورت کی چیزیں اور کیا؟ معصوم سے حیران آنکھوں کو اس پر گاڑے جواب دیا۔ دوران کی پیشانی پر پڑے بل اور گہرے ہوئے۔ دیکھو یہ سب جو میں کر رہا ہوں اور جو کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اور صرف ناٹک ہے، کیونکہ اپنا امیج بچانے کے لیے میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ اس کے لیے اب مجھے اس رشتے کو پوری دنیا کے سامنے ختم کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ That's it! ہاتھ کو ہوا میں سیدھا تانے وہ اس پر روب سے گرجا۔ جویریہ نے ناسمجھی سے بھویں کھٹی کی۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کس بات پر اتنا برہم تھا؟ تم مجھے لے کر کیا سوچتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے اس سب میں اور تم میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے اور اس شادی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔